السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ باس، آپ کے نئے اڈوں پر آج کل پولیس کی نظر ہے۔ نیا پولیس آفیسر آیا جو شاید اب مزید کارروائی کر رہا ہے۔ ہمیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا خاص آدمی بعد اب ہاتھ باندھے کھڑا ڈرتے ہوئے اسے آگاہی دے رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے ہوا کے سپرد کیا۔ ماحول میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی خاموشی کے پیش نظر سب خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرتعیش کمرے کی سربراہی کرسی پر وہ بڑی شان سے براجمان تھا۔ سیاہ آنکھوں کی سیاہی روشنی کو مات دیتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ سوچ میں ڈوبتے اس نے مزید گہرا کش لیا۔ اس کے خاص ملازم تھوک نگل کر رہ گیا۔ ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ کی مدد سے صاف کیا۔ سر، غلطی، ملازم نے بوکھلاتے ہوئے جواز پیش کرنا چاہا۔ سگریٹ ختم ہوتے ہی وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا روب و جلال ملازم کی روح کپکپانے پر مجبور ہو گیا۔ غلطی؟ مائی فٹ! تمہیں کہا تھا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھلا ہمارے کاموں میں غلطیاں ہونے لگی تو ان غلطیوں کو ڈھانپے گا کون؟ اسمگل کیا ہوا مال ابھی تک سپلائر تک نہیں پہنچا اور تم کہہ رہے ہو غلطی؟ آج سے پہلے کسی پولیس آفیسر کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر یہ نیا آیا کون ہے؟ سر، اس کا نام انسپکٹر زحاق ہے۔ انتہائی چالاک اور شارپ انسان ہے۔ اس کا ذہن چیتے کی طرح دوڑتا ہے۔ اس کی دھاڑ نے ثاقب کے باقی الفاظ منہ میں ہی گم کر دیے۔ میں نے تمہیں یہاں اس کی تعریفیں کرنے کے لیے نہیں بولا۔ جتنا پوچھا جائے اتنا بتایا کرو۔ وہ کتنا ہی چالاک ہو، راکی سے ٹکرائے گا تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ پتھر سے سر پھوڑنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے، نہ کہ پتھر کا۔ اس کے انداز میں ایک تفاخر تھا۔ انابی لبوں پر مسکراہٹ چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ وہ ناقابل تسخیر تھا جس کا دل پتھر کی طرح تھا۔ پر اکثر ایسے دل جو پتھر ہو جائیں ان سے پانی کے چھوٹے چشمے نکلنے لگتے ہیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ دل تسخیر شدہ ہے اور جلد اس پتھر میں شگاف پڑنے والا ہے۔ سر، اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن ملی ہے وہ کل رات بیچ سڑک پر ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ یقیناً یہ خوش آئند بات نہیں ہے، وہ بھی ایک ایماندار اور سچے آفیسر کے لیے۔ ہم اس بات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لڑکی کو اٹھوا لو، پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اس کی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال کرو گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ اس لڑکی کو سیدھا یہاں فارم ہاؤس پر آنا، پھر میں باقی خود دیکھ لوں گا۔ اور ایک بات، اپنے مالک کی بات سے پہلے سمجھ چکا تھا، اس کا باس کبھی عورتوں کی عزت پر بات نہیں آنے دیتا۔ جی سر، سمجھ گیا۔ کوئی آدمی اس لڑکی کے پاس نہ آئے، اسے رات کے اندھیرے میں ہی یہاں لایا جائے گا۔ مجھے اب کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے ثاقب، مزید ڈیلے ہماری پوزیشن ویک کر دے گا۔ اور جو کراچی والے سپلائر سے ڈیل ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل سینڈ کرو۔ دو ٹوک انداز میں بولتے وہ پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں موجود شیر کی شکل کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سر، آپ کے لیے مس ریدم کا میسج ہے، وہ آپ سے میٹنگ کرنا چاہتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں سر، اس معاملے کا کیا کرنا ہے؟ شیر کی انگوٹھی ہنوز ہاتھ میں چمک رہی تھی۔ اس کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ وہ دنیا کی نظر میں ایک امیر بزنس مین تھا، پر اس کے پیچھے کی کہانی صرف چند لوگ ہی واقف تھے۔ مجھے ان خرافات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ثاقب۔ عورت صرف ایک فتنہ ہے جس کے لیے ہزار مرد پاگل ہیں، اور میں ان پاگلوں کی لائن میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ بدمزہ ہوا، ٹیبل پر رکھا ریوالور گھماتے وہ مستقل اپنی انگوٹھی کو گھورنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ انگوٹھی اس کے سرپرست کی دی ہوئی تھی۔ اندھیری راتوں کا سفر کاٹ کر ہی وہ اس اندھیر نگری کا شیر بنا تھا۔ ثاقب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ اشارہ ملتے ہی یہاں سے غائب ہو گیا۔ خاموشی طویل ہوتی گئی، بالکل کمرے میں موجود دھوئیں کی طرح۔ آفرین بیگم ہسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے وہ ٹکرا کر گرنے کو تھی کہ سلوہ انہیں ڈرائیور کی مدد سے ہسپتال لے آئی تھی۔ سلوہ نے ہسپتال جاتے ہوئے ارسلان کو کال کر دی تو وہ بھاگا بھاگا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہسپتال پہنچا۔ موم کہاں ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ارسلان بھاگتے ہوئے راہداری سے گزرتے سلوہ تک پہنچا۔ چہرے پر فکر کی پرچھائیاں دکھ رہی تھیں۔ سلوہ ادھر سے ادھر پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ ارسلان کو سامنے پا کر اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوئے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا جس کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں جس کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ آنٹی اب اسٹیبل ہے، مگر تب سے آپ کا ہی پوچھے جا رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ جو تم انہیں بر وقت ہسپتال لے آئیں۔ میں آج ہی ان کی کیئر ٹیکر کو جاب سے فارغ کر دوں گا جو ان کا خیال تک نہیں رکھ سکتی۔ اتنی مشکل سے میں ریش ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے مضطرب لگ رہا تھا۔ اگر آج سلوہ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ دل سے سلوہ کا مشکور ہوا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ آنٹی میری بھی کچھ لگتی ہیں، ان کی کیئر ٹیکر کی غلطی نہیں ہے، وہ تو آنٹی کے ہی حکم پر ان کے لیے کھانا لینے گئی تھی۔ تم نہیں جانتی موم میرے لیے کیا ہے۔ صرف ایک ہی تو رشتہ ہے اس دنیا میں میرا۔ کسی اپنے کو کھونے کا ڈر اس کے لہجے سے پنہا تھا۔ سلوہ ایک پل کے لیے اس پر اتنا رحم آیا کہ وہ شاید ضروری میٹنگ چھوڑ کر یہاں موجود تھا۔ اپنے لیے اس نے پہلی بار ارسلان کا لہجہ نرم دیکھا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ہوش میں آتے ہی آپ کا پوچھ رہی تھی، سلوہ نے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان سرس بات میں لاتا وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر دراز آفرین بیگم اسے دیکھتی ہی مسکرائیں۔ ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔
ارسلان وہیں ان کے بستر کے پاس ٹول رکھ کر بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ ارسلان کیا ہو گیا؟ انہوں نے محبت سے ارسلان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارسلان نے نامحسوس انداز میں اپنی آنکھیں صاف کرتے سر اٹھایا، محبت پاش نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں ڈر گیا تھا موم، ڈیڈ کے بعد آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہیں؟ اس کی آواز میں کچھ کھو دینے کا خوف واضح تھا۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ ارسلان، میں اس لیے چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے اور تم سکون سے رہ سکو۔ اپنا خیال کیسے رکھوں میں؟ کوئی غیر انسان میرا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا کہ میری بہو رکھ سکتی ہے۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ موم آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کی زندگی میرے لیے کتنی اہم ہے یہ بات آپ جانتی ہیں۔ اگر سلوہ ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میرا کیا قصور ہے؟ ارسلان نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا جو اسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تم سلوہ کو بلاؤ، میں خود بات کروں گی اسے۔ میں اپنی زندگی سے تمہیں خوش پاش تمہارا گھر بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ آسانی سے موت نصیب ہو سکے۔ تم چاہتے ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں تو وہی کرو جو میں چاہتی ہوں، یا تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے تو بتا سکتے ہو۔ مجھے سلوہ نہیں پسند موم، اور نہ ہی کوئی اور۔ آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں آپ سے آپ کی صحت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ وہ کچھ جھنجھلایا، وہ بھی عام ماؤں کی طرح جذباتی ہو رہی تھی، اس وقت وجہ سے رو دینے کو تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش مت کرنا۔ جب میں تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ ہی نہیں لے سکتی تو تمہیں بھروسہ ہی نہیں کہ میں تمہارے لیے صحیح انتخاب کروں گی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلوہ جس طرح میرا خیال رکھتی ہے وہ تمہیں بھی دکھتا ہے۔ اگر آج وہ موجود نہ ہوتی تو میں شاید زندہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ بر وقت مجھے ہسپتال لے آئی۔ کوئی بھی میڈ یا کیئر ٹیکر اس طرح میرا خیال نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی کوئی اور باہر والی۔ وہ مجھے تمہاری طرح ماں سمجھتی ہے ارسلان۔ تم راضی ہو جاؤ تو میں خود سلوہ کو ملا لوں گی، وہ میرا حکم نہیں ٹالے گی۔ اس کے کل مسز ریحان مجھے اپنے بیٹے کے رشتے کا کہہ رہی تھی، تم ہاں کرو کیونکہ اچھی لڑکیاں زیادہ دیر قوانی نہیں رہتی۔ موم تو کر دے اس کا رشتہ کہیں بھی، اور اب آپ اپنی زندگی کو بیچ میں مت لائیں، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہوتا۔ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ارسلان، وہ غصے سے کہتے رخ موڑ گئی۔ پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، پر ابھی آپ میرے سامنے سلوہ سے بلا کر پوچھیں۔ تھک ہار کر اس نے ہتھیار ڈال دیا۔ اب صرف سلوہ سے امید تھی کہ وہ انکار کر دے دوبارہ۔ وہ نہال ہوتی خوشی سے مسکرائیں۔ ارسلان سے بات صرف جذباتی طور پر منوائی جا سکتی تھی۔ نرس سے کہہ کر اس نے سلوہ کو بلوایا۔ سر پر دوپٹہ جماتے سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس دو پٹی کی چپل پہنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں ماں بیٹے کی نظروں نے اسے مزید کنفیوز کر دیا۔ وہ انگلیاں آپس میں الجھائے وہیں کھڑی رہی۔ آفرین بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب آئی۔ ارسلان کی کھا جانے والی نظریں وہ خود پر محسوس کر رہی تھی، پر نظر انداز کر گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ اگر تم ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن کر میرے گھر میں رہ جاؤ تو میں بالکل فٹ ہو جاؤں گی سلوہ، انہوں نے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا۔ سلوہ کی رنگت پل میں متغیر ہوئی۔ ارسلان کے سامنے اس بات پر وہ خود میں سمٹی۔ ارسلان نے لب بھینچ لیے، نظریں ہنوز اس کے گندمی چہرے پر طواف کر رہی تھی۔ چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی جسے آفرین بیگم نے پھر سے توڑا۔ تم بتاؤ سلوہ، کیا تمہیں ارسلان نے انکار کرنے کے لیے کہا ہے؟ یہ کسی طرح کا دباؤ تم پر ڈالا ہو؟ تمہارا انکار مجھے کھٹک رہا ہے سلوہ۔ سلوہ نے بے بس نظروں سے ارسلان کو دیکھا تو ارسلان نے بدلے میں اسے گھورتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سلوہ نے نفی میں سر ہلا کر ان کے خیال کی تردید کر دی۔ کیا تم مجھے ماں سمجھتی ہو سلوہ؟ میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لوں گی۔ جلد یا بدیر تمہاری شادی ہونی ہے، پھر کسی غیر پر تمہارے لیے بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ارسلان اس شادی کے لیے راضی ہے، بس تم ہاں کہہ دو۔ سلوہ نے ارسلان کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں اب صاف تنبیہ تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ آنٹی میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم دونوں کو جب یہی منظور ہے تو اب مجھ سے بات مت کرنا۔ اپنے بچوں کی خوشی سوچنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ زندگی کے بچے کچھ دن ایسے ہی گزر جائیں گے بغیر تم دونوں کی خوشیاں دیکھے۔ امی آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ سلوہ کو شاید میں پسند نہیں اس لیے وہ انکار کر رہی ہے۔ دیکھیں میں تو آپ کی خوشی کے لیے راضی ہو گیا، پر وہی مان نہیں رہی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ مصنوعی مسکینیت چہرے پر طاری کرتے ارسلان نے ان کا ہاتھ تھاما جسے وہ پل میں جھٹک گئی۔ وجہ جو بھی ہو مجھے کچھ بھی نہیں سننا، میری ایک آخری خواہش تو تم دونوں پوری نہیں کر سکتے۔ ان کا ہاتھ چھٹکنا ارسلان کے دل پر کاری وار کر کے اس نے نظریں پھیر کر سلوہ کی جانب دیکھا جو کسی بھی پل رو دینے کو تھی۔ ہاں کہہ دو سلوہ، موم کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے ہار کے اسے نظریں چراتے واپس ان کی جانب نگاہیں کی۔ مجھے منظور ہے۔ وہ اور کیا چاہتی تھی؟ آفرین بیگم کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پھر چاہے اس کھڑوس پوس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی۔ میں صدقے جاؤں، میں تو ابھی سے تم دونوں کو ایک ساتھ تصور کر رہی ہوں، تم دونوں یہ بات کہہ کر جیسے میری آخری خواہش پوری کر دی ہے۔ انہوں نے جس بات سے نہال ہوتے اس کا ماتھا چوما۔ ارسلان یہ سب مزید نہ دیکھ سکا، کرسی کھسکا کر اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ سلوہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شاید اس کی زندگی میں ارسلان کی بے رخی ہی لکھی تھی۔ نکاح ابھی ہی ہوگا ارسلان، شاید نکاح کے انتظامات ہی دیکھنے گیا۔ شادی ہم دھوم دھام سے کریں گے، بالکل تمہارے شایان شان۔ کم از کم اب میں آسانی سے مر سکوں گی۔ آنٹی اب آپ مرنے مارنے کی باتیں چھوڑ دیں، آپ جیسا چاہتی تھیں ویسا ہو رہا ہے، اس سے خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اس نے تڑپ کر ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ آسودگی سے مسکرائیں۔
سلواب انہیں سوپ پلانے لگی، جبکہ سوچ کی دھاریں ارسلان کی جانب بھی تھیں اور آگے کی زندگی یقیناً مشکل ہونے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ وہ جو سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں قدم رہی تھی، ان کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ آج اس کے باپ نے آواز دی تھی تو یقیناً کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی، ورنہ تو وہ کبھی اسے بلا ضرورت مخاطب ہی نہیں کرتے۔ جی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی، دل میں شدت سے خواہش تھی کہ آج وہ محبت کے جذبے کے تحت اپنے پاس بلائیں، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ لاؤنج میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے اور ایسے میں طاہر ولا میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف دو نفوس کی موجودگی کے باعث یہاں خاموشیوں کا راج تھا۔ کبھی کسی پارٹی کی وجہ سے ولا روشنیوں میں نہا جاتا، لیکن اگلی صبح وہی وحشت۔ شاید یہاں خون تھا، بہت سے خون، بہت سے راز جو ولا کی دیواروں نے دیکھے اور سنے۔ یہاں کی در و دیوار نے صرف سسکیاں سنی تھیں، آہیں سنی تھیں، پھر ان کے بعد ہونے والی طویل وحشتوں کو چیرتی خاموشی۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ چلتی ہوئی ان کے سامنے والے کاؤچ پر براجمان ہوئی۔ ان کے برابر بیٹھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سفید رنگت، گھنی مونچھیں اور کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ شاید کسی میٹنگ سے آئے اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ گردن غرور سے تنی ہوئی تھی، دیکھنے کے باوجود سے آنکھوں میں کوئی نرم تاثر ڈھونڈنے سے بھی ملتا۔ عمر کے اس حصے میں بھی ان کا روب و دبدبہ بہت تھا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، موت کے سناٹے جیسی۔ چند ساعتیں گزرنے کے بعد طاہر کی آواز برآمد ہوئی۔ تم آج کل کہاں ہوتی ہو؟ تمہیں میں نے ایک امپورٹنٹ بزنس ڈیل کرنے کا کہا تھا اور تم سے وہ بھی نہیں ہو پایا۔ کیا وجہ جو تمہارا دھیان بزنس کی طرف سے ہٹتا جا رہا ہے؟ میں ہر وقت تو ہر چیز پر اکیلے نظر نہیں رکھ سکتا۔ نہ کوئی خیریت، سیدھا مدعے کی بات ہے۔ سامنے بیٹھا ایک حاکم اور ایک عام رعایا۔ ہلکی سی جو امید جاگی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی، ہر بار کی طرح۔ بزنس، کام اور دولت، اس موضوع کے علاوہ کوئی بات ہی کہاں ہوتی تھی ان دونوں کی؟ وہ کیا بتاتی کہ اس کا دھیان تو آئے دن ان کے بننے والے اسکینڈل پر تھا۔ مشہور کمپنی کے مالک طاہر صاحب کی ڈوبتی ہوئی فیکٹریوں کے باوجود ان کے نئے اسکینڈل۔ اپنے سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ ان کی تصاویر وائرل ہوتا دیکھ کر وہ زمین میں گڑنے کے مترادف ہو چکی تھی۔ وہ ڈیل ابھی پروسیس میں ہے، ارسلان تقریباً مان چکے، میں نے اسے کنونس کر لیا ہے، پر ہمیں ابھی اپنی کمپنی کے لیے پیسے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فضول خرچیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ جلد ہی ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا۔ بیٹھ کے کھایا جائے تو خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ فضول خرچی کا تانا مجھے مت دو، یہ سب دولت میری کمائی ہوئی ہے، اس پر سب سے پہلے میرا حق ہے۔ تم اپنے کام پر دھیان دو۔ عورت ہو تو اپنی پاور کا استعمال کرنا سیکھو۔ ارسلان جیسے انسان سے اگر ہمارے بزنس ٹرمز اچھے ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا، یہ رشتہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ وہ تنزیہ اس کی کوتاہی کو باور کرواتے ہوئے بولے۔ وہ اس عورت کی پاور کا اندازہ بخوبی لگا چکی تھی، وہی حسن کی پاور جس کے آگے وہ پیچھے چلے جاتے تھے۔ اس سب میں بھی آپ فائدہ اور نقصان دیکھ رہے ہیں؟ ارسلان نہایت سمجھدار انسان ہے اور وہ ایسے خرافات سے بہت دور ہے۔ میں اس سے بزنس ریلیشن اچھے کر سکتی ہوں، نہ کہ کسی اور قسم کے۔ عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے نبیشہ ڈیئر، وہ ایسے خرافات سے دور ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کی ماں سے سیدھا بات کر لوں گا۔ تمہاری شادی میں کسی بہت اونچے گھرانے میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا بزنس مزید ترقی کرے۔ تم کچھ بھی کر کے اسے قابو کرو، اس کے آس پاس رہو۔ آج تک بات صرف بزنس کی ہوتی تھی، پر اب بات حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ تو آپ یہ کہیں کہ شادی کے نام پر مجھے بیچنا چاہتے ہیں، اپنا ڈوبتا ہوا بزنس بچانا چاہتے ہیں؟ میں بزنس کی بھاگ توڑ کر کے ہلکان ہو چکی ہوں اور آپ کے سیر سپاٹے ختم نہیں ہوتے۔ وہ چٹک کر بولی، چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھا اس کا باپ تھا، یہی اذیت کی انتہا تھی۔ اپنی زبان کو لگام تو لڑکی، ورنہ مجھے 2 منٹ لگیں گے تمہیں عرش سے اٹھا کر فرش پر پٹکنے میں۔ تمہیں ہر طرح کی آزادی دی ہوئی ہے، تو ہی نہیں سمجھو کہ تمہارے پر کاٹ کر واپس قید نہیں کر سکتا۔ اتنی ہی اڑان بھرو کہ گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ دولت اور عیش انہی پیسوں پر کر رہی ہو جس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تم ان سب چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہیں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا، چاہے خوشی سے کرو یا نہیں۔ ان کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ آزادی نہیں، بے فکری کہہ لیں۔ میری ذات سے نالا رہتے ہیں آپ۔ میں ہرگز ارسلان سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گی، یہ صرف ایک بزنس۔ نبیشہ ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھاڑے۔ میرے فیصلوں سے انحراف کرو گی تو بالکل اپنی ماں والا حال ہوگا۔ تمہیں شادی کرنا ہوگی اور جلد ہی کرنا ہوگی۔ میں اپنی باتیں دہرانا پسند نہیں کرتا، یہ اور بات تمہیں اچھی سے پتہ ہے۔ میں نہ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ نبیشہ میرے سامنے بلا ضرورت مت بولا کرو۔ جاؤ، اور اب یہاں سے پہلے میں تمہیں کچھ کر دوں۔ مزید اس کے سامنے رکنے کے بجائے وہ کروپھر سے چلتے سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ ان کی چال میں غرور تھا۔ سفاکیت کی انتہا تو یہ تھی کہ انہیں اپنی ہی بیٹی نہیں دکھ رہی تھی۔ شروع سے ایک بیٹے کی خواہش رہی، پر اپنی پہلی بیوی سے نبیشہ کے بعد کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ بیٹے کی خواہش میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، جس سے بیٹے کی خواہش نہ پوری ہوئی۔ نبیشہ کا دل اپنی ماں کو یاد کرتے یک لک دھڑکنا بھول گیا۔ اپنی ماں کے ذکر پر ان کی یادوں نے پل میں آنکھوں کو نم کر دیا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔
جہاں اس دنیا میں کوئی انسان ایسا رہا ہی نہیں تھا جسے اس کی پرواہ ہوتی۔ ماں جو سسک کر زندگی گزارنے کے بعد مر چکی تھی، باپ جو ہوتے ہوئے بھی نہ تھا، اور بھلا ان سے بھی کوئی امید کی جا سکتی تھی؟ وہ دنیا کے سامنے کتنی ہی مضبوط بن جاتی، پر دن کے آخر میں بستر پر دراز ہوتی، تنہائیاں ڈسنے کو بےتاب ہو جاتی۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ ان کی بات کسی بھی حال میں پوری کرنی تھی، ورنہ جو انجام اس کی ماں کا ہوا وہی وہ اپنا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ موم، وہ اذیت کی انتہا پر تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ آنسو گرے نہیں۔ یا تو وہ خود سر ہو چکی تھی یا اس کا دل پتھرا چکا تھا۔ اس نے گھٹن زدہ ماحول سے بچنے کے لیے جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائی۔ فرار کا یہی راستہ تھا جو میسر آیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے شیر کی شکل والا لائٹر نکالا۔ شیر کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کے منہ سے شعلہ نکلتا ہوا محسوس ہو۔ سگریٹ سلگ رہی تھی، دل ابھی بھی مضطرب تھا، پر آنکھیں ویران۔ ایک کش لینے کے بعد گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ لبوں پر لگی ہوئی لپسٹک کے نیچے وہی خوبصورت لب سگریٹ کی زیادتی سے اپنی رنگت کھوتے جا رہے تھے، پر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے زخموں اور لبوں کا میک اپ کی تہ میں جما کر چھپا لیتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلوہ عمران، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت 1,00,000 حق مہر ارسلان یامین سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ارسلان اور اس کے 2 دوست ساتھ ہی بیٹھے تھے، اور وہ جس کی زندگی کا اہم فیصلہ تھا وہ آفرین بیگم کے برابر میں دبکی ہوئی تھی۔ آفرین بیگم کے خود پر جمی نظریں محسوس کرتے اس نے نگاہیں سامنے مرکوز کی۔ سامنے ہی وہ دشمن جان کروفر کے ساتھ اسے تسخیر کرنے کے لیے براجمان تھا۔ وہ بہت وجیح تھا، پر کیا فائدہ جب اس کا دل ہی اس رشتے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کی تمام ڈوریں اس کے ہاتھ میں سونپ کر قبول ہے کہہ گئی۔ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ پناہ مانگوں گی مجھ سے، سلوہ عمران، دل میں مبہم سا ارادہ باندھے ارسلان لب بھینچے بیٹھا تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد مولوی صاحب کے ہمراہ ضحاک اور شہرام کے ساتھ آئے گواہ بھی کمرے سے باہر نکلے۔ تجھے بہت جلدی تھی شادی کی، مطلب کہ بےتابی دیکھو جناب کی ہسپتال میں نکاح پڑھوا لیا، کچھ تو صبر کر لیتا۔ ضحاک اپنا اصلی انداز اپناتے شوخی سے ارسلان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ شہرام کا بے ساختہ کہکہا گونجا، البتہ ارسلان کا چہرہ خفت کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ کمینے، میری خوشی سے یہ سب نہیں ہوا، یہ تو سراسر موم کی خواہش تھی، ورنہ وہ ٹریٹمنٹ کروانے سے منع کر چکی تھی۔ کہہ لے بیٹا، تیری پہلی اس معصوم بچی پر نظر تھی، ورنہ تو کبھی نہیں مانتا۔ شہرام نے اپنا حصہ لگایا۔ بچی؟ اتنی بڑی لڑکی تجھے بچی لگ رہی ہے؟ اپنے دوست کا غم نظر نہیں آ رہا؟ یہ سب وقتی ہے، میرے ساتھ میرے سٹینڈرڈ کی ہی لڑکی جچے گی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ صدمہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی اس کی بیوی بن چکی ہے۔ تجھے جب وہ لڑکی پسند ہی نہیں تھی تو حامی کیوں بھری نکاح کے لیے؟ اس کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضحاک بھونچکا رہ گیا۔ اس کا دوست خود پسندی میں اتنا آگے نکل گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مائنڈ اٹ، حامی اس لڑکی نے بھی بھری ہے جس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ وہ برباد نہیں بلکہ خوش ہوگی، آخر پاکستان کا ہینڈسم اور رچ لڑکا اسے بغیر کچھ کہے مل گیا، تو وہ خوش تو ہوگی، پر میں اسے زیادہ دن خوش ہونے نہیں دوں گا۔ منصوبے بناتے ہوئے وہ بالکل بیٹھا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے کچھ الگ سوچا تھا۔ ارسلان، یہ بے وقوفی مت کرنا، سلوہ ایک اچھی لڑکی اور تم کب سے اتنے خود پرست ہو گئے؟ شہرام کا لہجہ تیر کی طرح چپتا ہوا تھا اور اسے ارسلان کا انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھلا اس چیز پر غرور کیسا جو خدا کی دی ہوئی ہو؟ انسان تو بس خاک کا پتلا ہے، تو وہ کسی کو کمتر کیوں سمجھنا؟ جب انسان خود کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو باقی لوگ خود سے کمتر لگتے ہیں، پر ایک وقت آتا ہے جب غرور کا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ تو اس اچھی لڑکی سے تم ہی شادی کر لو، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ ارسلان سے مزید اس کی تعریف برداشت نہیں ہوئی تو زہر خان لہجے میں کہتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ریلیکس، وہ بھی غصے میں ہے، اسے کچھ ٹائم دو گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی اس کے پیچھے جانا بے وقوفی ہے شہرام۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ضحاک نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اسے ٹائم کی نہیں، علاج کی ضرورت ہے، دولت اور شہرت نے اس کا سر آسمان پر پہنچا دیا۔ وہ لب بھینچے بولا، تو چھوڑ، اسے بتا میرال کیسی ہے، کالج جا رہی ہے کیا آج کل؟ ضحاک نے موضوع بدلنا چاہا۔ میرال ٹھیک ہے، اسے کیا ہونے، میری زندگی میں پریشانیاں لانے کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتی ہے؟ اسے بس مجھے تنگ کرنے کے بہانے چاہیے ہوتی ہیں۔ صحیح ہے بھائی، جس کے نصیب میں بیویاں ہیں وہ خوش ہونے کی بجائے ناشکری کرے۔ بخیر کچھ کی، ایک زندہ اچھی لڑکی مل گئی اور قدر ہی نہیں۔ ایک میں ہوں جو ترسا ہوا ہوں، تم دونوں کو میرا خیال تک نہیں آیا اور خود شادی رچا کر بیٹھ گئے۔ میں ابھی تک صدمے میں ہوں۔ اس کا صدمہ کسی طور پر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہرام نے تعصب سے سر ہلایا، وہ کہیں سے اس وقت قابل آفیسر نہیں لگ رہا تھا۔ تو جیسے نانسنس انسان کو کوئی زندہ تو کیا مردہ لڑکی بھی نہیں دے گا، کیونکہ تو نے اس کی ناک میں دم کر دینا ہے۔ اپنی ہی مجرموں میں سے کوئی چن لے جو تیری ٹکر کی ہو۔ شہرام نے لطیف سا طنز کیا۔ میرے ٹکر کی شیرنی مجھے ملی جائے گی جانی، پھر دیکھیو تم رن مریدی کے ریکارڈ قائم کرتے، تم دونوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ ضحاک ٹٹائی سے دانتوں کی نمائش کرتے مسکرایا۔ کیوں یہ جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، سب مسافر فنا کے ہوتے ہیں، جو دکھاتے ہیں بندگی اپنی کب وہ بندے خدا کے ہوتے ہیں، خوب واقف ہیں مانگنے والے وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں، درد رکھتے ہیں جو یتیموں کا ساتھ خیر الورا کے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں روشنی اپنی وہ جو طالب ضیاء کے ہوتے ہیں، ہم سے نظروں میں ہم کلام اکثر سب کی نظریں بچا کے ہوتے ہیں،
مجھ سے کہتی ہے شاعری میری جھوٹ تیرے بلا کے ہوتے ہیں. ابن منیب. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.